وقت چاہے، جس پوزیشن میں ہو، جس حال میں ہو، جس کنڈیشن میں ہو، آپ لب و رخسار کی باتیں کہہ ڈالیے، آپ پہ کوئی گرفتاری کا کوئی وارنٹ نہیں جاتا ہے، کسی طرح کی کوئی باتیں نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں آپ پہ. لیکن میاں نعت رسول کے لیے ریاضت نہیں بلکہ عبادت کی ضرورت پڑتی ہے. دل عشق نبی میں جب خوب تڑپتا ہے تب مدینے والے کبھی خواب میں آتے ہیں اور نعت پاک کا اچھا سا مصرع ہو جاتا ہے. جناب حضرت مولانا مفتی عاصم محمود صاحب نے ایک بات اور کہی کہ ابھی مولاناؤں کی ٹیم انشاءاللہ، ہمارے اساتذہ کی ٹیم، مولوی کی پوری جماعت انشاءاللہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، مدینے کی زیارت کے لیے رواں دوا ہے. میں ایک بات یاد ہے مفتی صاحب، جتنے بھی حجاج ہوں گے یہاں پہ حاجی صاحبان، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان چیزوں سے محروم رکھا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ حضرت کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی مدینے کی زیارت نصیب فرمائے. اور میرے دوستوں، ان کا دولت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. میری نگاہوں نے دیکھا ہے کھرب پتی آدمی کو حج تو چھوڑیے عمرہ نصیب نہیں ہوا، دنیا سے چلے گئے. ایک مسجد کے مؤذن اور امام کو 10 مرتبہ حج کرتے دیکھا ہے، گرچہ وہ حج بدل کیوں نہ. اس کا دولت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک حاجی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ مدینہ شریف جب آپ روانہ ہوئے، روضہ حبیب کے قریب جب گئے تو آقا کے روضے کا منظر کیا تھا حاجی صاحب بتائیے. حاجی صاحب نے کہا مجاہد صاحب سلام تو پڑھا لیکن میں آقا کے روضے کو جی بھر کے نہیں دیکھ سکا. میں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ کو تو تشنگی بجھانی چاہیے تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کو، روضہ اطہر کو جی بھر کے دیکھنا چاہیے تھا. کہا حبیبی صاحب بات تو آپ کی سچ ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جب بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف نگاہیں ڈالتا تو میری گناہیں، میری خطائیں مجھے یاد آتی، تو میرا دل یہ کہتا تھا کہ آقا کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے کیسے بات کروں. 4 مصرے پڑھتا ہوں، اگر سچا اور اچھا ہو تو پورا مجمع مل کے بتا دیجیے گا کہ مجاہد حبیبی تم سچ کہہ رہے ہو. یاد آ گئی خطائیں، خطا کار رو پڑا. حبیب سے کھڑے ہیں آپ. یاد آ گئی خطائیں، خطا کار رو پڑا، مولا کی رحمتوں کا طلبگار رو پڑا. چوتھا مصرع سنیں میرے دوستو. یاد آ گئی خطائیں، خطا کار رو پڑا، مولا کی رحمتوں کا طلبگار رو پڑا. ارے پہلے ادب سے روضے کی جانب بڑھائے ہاتھ، پھر اپنا منہ چھپا کے گنہگار رو پڑا. پہلے ادب سے روضے کی جانب بڑھائے ہاتھ، سبحان اللہ. پہلے ادب سے، بھائی کمال ہو گیا. پہلے ادب سے روضے کی جانب بڑھائے ہاتھ، پھر اپنا منہ چھپا کے گنہگار رو پڑا. ایک شعر اور سن لیجئے. اشفاق بہرائچی ہو، جگر امروہبی ہو، مولانا سعد ہو، جو بھی شاعر ہیں، اگر یہ لوگ اپنے باپ کی تعریف کرنے لگے محلے کے ایک لوگ سلام نہیں کریں. نبی کی مدح سرائی کرتے ہیں، دنیا انہیں جھک کے سلام پیش کرتے ہیں. قسم خدا کی. یہ شعر دیکھیں میرے دوستوں کہ ثنا خانے پیمبر ہوں، ثنا خانے پیمبر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا. ثنا خانے پیمبر ہوں. لوگ کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ جب میں شروعات میں، جب آج سے 10 سال پہلے نظامت کے لیے جاتا تھا تو بس اس وقت میں 45 kg کا ہوتا تھا. اب اندازہ لگائیں، ابھی 75 kg کا ہوں. تو لوگ واپس کر دیتے تھے کہ جو سلیقے سے چل نہیں پاتا ہے وہ پروگرام کیسے چلائے. ہم نے کہا بھائی یہ ٹانگ سے تعلق کیسے ہو گیا اس کا. خیر میں نے کہا، لیکن لوگوں نے بتایا آگے چل کے کہ مجاہد ناک کالا ہے مگر بے نور تھوڑی ہے. مجاہد ناک کالا ہے مگر بے نور تھوڑی ہے. اپاہج پاؤں سے ہے ذہن سے معذور تھوڑی ہے. مجاہد ناک کالا ہے مگر بے نور تھوڑی، اپاہج پاؤں سے ہے ذہن سے معذور تھوڑی ہے. ہزاروں میل کی دوری بتا کر کیوں ڈراتے ہو سچا عشق دل میں تو مدینہ دور تھوڑی ہے. ہزاروں میل کی دوری. آپ شیخ سنیں میرے دوستو. شیخ دیکھیں میرے دوستو کہ ثنا خانے پیمبر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا، مدینے کا کبوتر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا. ثنا خانے پیمبر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا، مدینے کا کبوتر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا. نبی کی نعت گوئی کی سعادت ہو گئی حاصل، مقدر کا سکندر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. مجاہد بھائی صاحب مقرر نبی کی نعت گوئی کی سعادت ہو گئی حاصل. مقدر کا سکندر ہوں مجھے ہلکے میں مت لینا. مجاہد ہوں تمنا ہے جہاد فی سبیل اللہ. مجاہد ہوں تمنا ہے مجاہد. میرے دوستو اگر ہو سامنے دشمن تو اپنا رخ بدلتا ہوں. مسائل میں الجھ کر بھی سلیقے سے سنبھلتا ہوں. میں گرچہ پیر سے معذور ہوں تو کیا ہوا لوگوں. مجاہد نام ہے میرا ہمیشہ تیز چلتا ہوں. اللہ کا کرم ہے. اب شعر دیکھیں سنا قسم خدا کی قاری احسان محسن صاحب کے زیر لب مسکراہٹ میرے شاعری کی معراج ہو گئی. قسم خدا تمام ہے. قاری احسان محسن صاحب ایک مشہور زمانہ شعر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 20 سے 25 کنٹری کے اندر ملکوں کے اندر ان کے نعتوں کو پڑھا گیا. وہ میرا نبی چاہے جتنی طرح آزمائی کوئی کر لے لیکن قاری احسان محسن صاحب جب قلم توڑ کے میں سمجھتا ہوں چبا گئے. اس کے بعد کچھ چھوڑا نہیں کرنے. اللہ تعالیٰ حضرت کو سلامت رکھے. انشاءاللہ بھی 13, 14, 15 یہ 4 تاریخوں میں حیدرآباد میں انشاءاللہ ساتھی میں رہیں گے اور آج بھی مجھے سننے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. شعر دیکھیں ثنا خانے پیغمبر ہوں. میں ایک بڑے قاری تک پہنچ رہا ہوں اس لیے یہ زحمتیں کر رہا ہوں. میں دے رہا ہوں. ثنا خانے پیغمبر ہوں مجھے ہلکے میں مت لینا. مدینے کا کبوتر ہوں مجھے ہلکے میں مت لینا. نبی کی نعت گوئی کی سعادت ہو گئی حاصل. مقدر کا سکندر ہوں مجھے ہلکے میں مت لینا. مجاہد ہوں تمنا ہے جہاد فی سبیل اللہ. میں خود میں ایک لشکر ہوں مجھے ہلکے میں مت لینا. میں خود میں ایک لشکر ہوں مجھے ہلکے میں مت لینا. میں خود میں ایک لشکر ہوں. بہت بہت شکریہ عنایت کرم نوازش اور پتہ نہیں کیا کیا کہ آپ نے میری آبرو بچا لی. اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ ہم سہارنپور کی سرزمین پہ چلتے ہیں. بین الاقوامی شہرت یافتہ قاری جو مظاہرہ ٹیرت کے اندر میرے دوستوں ابھی ملک ہندوستان کے اندر